قبلہ مولانا شفقت عباس صاحب ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرما رہے ہیں، اور ان کے بعد ذاکر آل محمد سید علی حیدر شاہ ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرما سے تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام دی محافظت، اپنے اپنے دعاواں دی قبولیت، گناہ دی مغفرت و بخشش واسطے بآواز بلند صلوات۔ دعائے ظہور امام زمانہ۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ ظہور امام زمانہ کے لیے سب مل کے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی خاتمہم وافضلہم ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، أم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال رسول الثقلين هذا الحسين فاعرفوه، وقال مولانا حسین بن علی علیہ السلام اللہم انی احمدک اکرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين صلوات۔ گرامی سامعین اور میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، ماہ محرم کی یہ دوسری مجلس اور یہ ماہ معرفت، شعور، بیداری اور آگاہی ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمارے احیاء امر کا مہینہ ہے، یہ ایام ہماری تعلیمات کو احیاء کرنے کے ایام ہیں، سوگ کے ساتھ ساتھ، آزار کے ساتھ ساتھ یہ ایام، یہ نورانی ایام، یہ ایثار اور قربانی کے ایام، یہ وہ ایام ہے کہ جن میں خون نے تلوار کے اوپر کامیابی حاصل کی، اور یہ وہ ایام ہے کہ جس میں حق نے باطل کے اوپر کامیابی حاصل کی، اور عدل نے ظلم کے اوپر کامیابی حاصل کی، اور رسول گرامی اسلام نے اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ میرا حسین ہے، اس کی معرفت حاصل کرو۔ یہ پورے انبیاء کی محنت کی لاج رکھنے والا میرا نواسا ہے، یہ وارث تعلیمات انبیاء ہے، یہ وارث آدم ہے، یہ وارث نوح ہے، یہ وارث ابراہیم ہے،
یہ وارث عیسیٰ و موسیٰ ہے، یہ وارث محمد رسول اللہ ہے، یہ وارث فاطمہ الزہرا ہے، یہ وارث امیر المومنین ہے۔ فرمایا اس کی معرفت حاصل کرو، شعور حاصل کرو۔ ایک دن 4 یا 5 سال کے میرے مولا ہیں، در اقدس زہرا سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ جناب رسول گرامی اسلام کی نظر پڑتی ہے اس ننھے شہزادے کے اوپر، فرماتے ہیں یا حسین یا زین السماوات والارضین، فرمایا ہے حسین جو آسمان اور زمین کی زینت ہو بیٹا۔ فرمایا بیٹا تمہیں مرحبا، تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، تو عام بچہ نہیں ہے بلکہ تو وہ ہے کہ یہ کائنات میں نگین ہستی کی طرح ہو بیٹا۔ اور اس کے بعد ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا ذہن بہت تنگ تھا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے ہوتے ہوئے یہ ننھا بچہ آسمان اور زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ رسول اکرم کو جلال آیا، فرمایا اے ابی تمہیں کیا پتا عظمت حسین ابن علی کہ حسین ابن علی کیا ہے؟ فرمایا حسین ابن علی کی عظمت آسمان والے زمین والوں سے بہتر جانتے ہیں۔ حسین ابن علی کی عظمت اور مقام رسول گرامی اسلام نے جب ننھے ہیں، جب 4 یا 5 سال کے ہیں، آپ جہاں تشریف لا رہے ہیں، آپ نے جب فرمایا کہ اس کو عام صحابہ کے بچوں کے ساتھ قیاس نہ کرنا، یہ نواسہ رسول ہے، یہ 10 پروردہ رسول ہے، یہ جناب سیدہ کا لخت جگر ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا نور نظر ہے۔ وہاں فرمایا کیا بھائی تمہیں کیا پتا کہ مقام حسین کیا ہے، عظمت حسین کیا ہے؟ حسین ابن علی اگر یہ پوری کائنات رنگ ہو اور اس کا نگینہ حسین ابن علی ہے، اور حسین ابن علی کی عظمت کو رسول اکرم نے بیان فرمایا بھائی تمہیں بتاؤں کہ میرے بیٹے کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا جب اللہ نے مجھے معراج کی سیر کروائی، جب مجھے عرش معلیٰ پہ لے جایا گیا، فرمایا وہاں عرش معلیٰ کی دائیں طرف یہ جملے میں نے لکھے ہوئے پڑے تھے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، کشتی نجات ہے حسین ابن علی۔ یعنی حسین ابن علی کا مقام، منزلت رسول گرامی اسلام نے بتائی۔ کبھی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مدینے کے گلیوں میں لے گئے، لوگوں کو تعارف کرایا۔ بعض نادان لوگ یہ کہنے لگے کہ اے حسنین تم کتنے خوش قسمت ہو کہ آپ کی سواری بہت اچھی ہے۔ تو وہاں رسول گرامی اسلام نے کہا کہ اے اندھو تمہیں معرفت نہیں ہے بلکہ یہ سوار کتنے عظیم ہیں جن کی سواری محمد رسول اللہ ہے۔ یعنی یہ لوگوں کو بتایا کہ عظمت حسنین شریفین کیا ہے، مقام حسنین کیا ہے۔ کبھی فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار حسنین ہیں۔ دیکھیں ان احمقوں کو پتہ نہیں کہ جنت کمال الہی کے مقام کا نام ہے اور جوانی کمال انسان ہے۔ فرمایا جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہو کے جائے گا اور ان کے سردار وہ حسن و حسین ہوں گے۔ اور حسین ابن علی کی عظمت فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ ابھی تک لوگ اس کے مفہوم میں لگے ہوئے ہیں
لیکن دیکھیں رسول اکرم نے بتایا کہ دیکھو اسلام لے کے میں آیا تھا، لیکن قیامت تک اسلام اگر باقی رہے گا حسین کے نام سے باقی رہے گا۔ تو یہ مقام امام حسین ابی کو بتایا کہ تمہیں کیا پتا امام حسین کی عظمت کیا ہے، امام حسین کا مقام کیا ہے۔ امام حسین کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہوا امام غیر وہن، فرمایا وہ امام ہے کہ کبھی بھی حق کا مقابلہ کرنے میں امام کے کردار میں سستی نظر نہیں آئے۔ فرمایا ہوا بحر العلم، حسین کیا ہے وہ علم نورانی خدا کا ٹھٹھ مارتا ہوا سمندر ہے۔ فرمایا ہوا امام عز، فرمایا کہ عزت داروں کے امام کا نام حسین ابن علی ہے۔ فرمایا ہوا امام الفخر، فرمایا حسین ابن علی وہ ہے کہ جس کی امامت پہ بشریت کو فخر ہے۔ یعنی حسین ابن علی کی عظمت رسول گرامی اسلام نے بیان فرمائی، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے۔ اور دیکھیے میرے مولا کو کچھ فضائل ایسے ملے کہ جو دوسرے اہل بیت کو بھی نہیں ملے۔ یہ چھٹے امام کی روایت ہے سفینۃ البحار میں، امام کربلا کی شہادت کے عوض کربلا کی اس شہادت عظمیٰ کے بدلے میں اللہ نے 3 فضائل ایسے دیے جو امام حسن کا حصہ نہیں ہے، وہ امام ابا عبداللہ حسین ابن علی کی قسمت میں آئے۔ وہ کون سے فضائل ہیں؟ فرمایا الامامۃ فی ذریتی، کیا حسین ابن علی تیرے اس عظیم کارنامے کی وجہ سے اللہ نے منصب امامت کو تیری نسل میں قرار دیا۔ یہ کربلا کی شہادت، کربلا کی سعادت کی وجہ سے، کیونکہ حسین ابن علی مخزن وحی الہی ہیں، محافظ دین رسول اللہ ہیں، جنہوں نے اپنی قربانی کے ذریعے سے دین محمدی کو بیمہ کر دیا قیامت تک، اپنے خون کے ذریعے سے اس شجرہ اسلام کو قیامت تک کے لیے حیات جاودانہ عطا کر دی۔ فرمایا کہ اللہ بھی کسی کا حق نہیں رکھتا، کہا کہ حسین تو نے دین اسلام کی حفاظت کی ہے، میں اس کے بدلے میں امامت قیامت تک تیری نسل میں رکھوں گا۔ اور دوسری فضیلت جو حسین ابن علی کی قسمت میں آئی، امام حسن مجتبیٰ کے حصے میں نہیں آئی، وہ کیا ہے؟ فرمایا استجابت الدعاء تحت قبتے۔ یہ مرحوم قمی نے، محدث قمی نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا کہ اگر دنیا میں کسی کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، فرمایا یہ شرف ہے بارگاہ ابا عبداللہ حسین ابن علی کی ذات والا مقام کو ایک دفعہ جا کے مرکز حسین اور ذریعہ حسین کو پکڑ کے حسین کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ حسین کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا عظیم ہے، کبھی بھی اس دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ حسین ابن علی کی عظمت، مقام، یہ دوسری فضیلت کہ مستجابت الدعاء، یہ حسین ابن علی۔ تیسرا فضائل جو چھٹے امام نے بیان فرمایا، فرمایا الشفاء فی التربت، فرمایا کہ شفا کس میں ہے؟ وہ تربت حسینی میں ہے۔ یعنی لا علاج انسان اگر وہ خاک جس میں امامت کا خون ملا ہے اگر اس کو تناول کر لے، اللہ لا علاج بیماریوں سے شفا دے دیتا ہے۔ یہ کل بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ حسین ابن علی طبیب الہی ہے۔ حسین ابن علی وہ الہی حکیم اور ڈاکٹر ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ان کو بھی اللہ نے معجزہ دیا، وہ جسموں کو زندہ کرتے تھے، مردہ جسموں کو حیات دیتے تھے،
اور لاعلاج مریضوں کو شفا دیتے تھے بدنی لحاظ سے، لیکن حسین ابن علی کی شفا میں بدنو، مٹی میں بدنو کی شفا ہے اور ذکر میں روح کی شفا ہے۔ یعنی حسین ابن علی کے ذکر میں بشریت کے مردہ روحوں کا علاج حسین ابن علی کی روح میں رکھا ہے۔ اور کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک رسم ادا ہے اور ایک حقیقی ادا ہے۔ دیکھیے علامہ اقبال نے کہا کہ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ کہا کہ جب بلال اذان دیتے تھے وہ روح والی اذان تھی جس سے توحید کا اعلان ہوتا تھا۔ اور دیکھیے ایک چیز اور بھی تھی، کسی اور کو بھی مؤذن رسول اکرم مقرر کر سکتے تھے، یہ صرف کالے حبشی کو جو رنگت کے لحاظ سے کالے تھے ان کو کیوں معین کیا؟ یہ دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو دین اسلام میں کالے اور گورے کی کوئی تفریق نہیں ہے، دین اسلام ہے اس میں انسانیت میں آ رہا ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس طرح فرمایا، کہا کہ ابھی رسمیں ہیں، اذان جو دی جاتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ رسم کے طور پہ ہے، یہ روح بلالی سے خالی ہے۔ اس وقت جب روح بلالی اذان میں ہوتی تھی لوگوں کو اذان کے ذریعے سے توحید کا اعلان کر کے بتایا جاتا تھا کہ میں کعبہ کے اوپر چڑھ کے بلال تمہیں توحید کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ ابھی رسمیں رہ گئی ہیں، ابھی دیکھیں 5 جگہ سے ایٹ اے ٹائم اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کوئی دوسرے کی اللہ اکبر سن نہیں رہا ہوتا۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ یہاں پہ ہمارے استاد بزرگوار وہ فرماتے ہیں کہ رہ گئی رسم اذان روح حسینی نہ رہی۔ کہا کہ ابھی رسمیں ہم مناتے ہیں، روح کے ساتھ نہیں مناتے۔ اذان بھی رسمی طور پہ کہ بھئی ہمارے ایام آگے ہیں اور ہم چلتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ 10 دن اپنی عادت جو ہے وہ پوری کر لیتے ہیں، لیکن اذان کے فلسفے کے ساتھ، اذان شعور کے ساتھ، اذان معرفت کے ساتھ ہم جو ہے برپا نہیں کرتے، صرف رسم ہے۔ تو کل آپ کی خدمت میں بیان کیا رسم کیا ہوتی ہے۔ رسم وہ ہوتی ہے کہ جو ہم آباء و اجداد نے ہمیں، وہ تہذیب نے ہمیں جو دیا ہے ہم اس کے مطابق ہم جو ہے اس چیز کو بجا لائیں۔ یہ رسمیں ہیں، یہ رسم اذان وہ اسی طریقے سے یہ اذان بھی رسم کی طرح ہم مناتے ہیں، لیکن روح حسینی کے ساتھ نہیں مناتے۔ اگر حقیقی عذاب اس وقت ہوگی جب کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حقیقی عذاب وہ ہے کہ اگر وہ برپا کی جائے، جس جگہ برپا کی جائے، جس دن برپا کی جائے وہ دن عاشورہ کا دن ہو جاتا ہے، جس جگہ برپا کی جائے وہ کربلا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے آیت اللہ امام صدر نے یہ بیان کیا کہ امام حسین کے عاشق بھی 3 طرح کے ہیں اور دشمن بھی 3 طرح کے ہیں۔ ہم عموماً یہ رسم ہے کیا؟ آئے اگر یہ اذان رسم ہے تو تمام فروعات بھی رسم ہے، کیونکہ لا یحب اللہ بالسوء، اللہ جو ہے نا وہ تشریف ہے۔ لیکن اگر آپ کی خدمت میں بیان فرمایا کہ اذان رسمیں کیا ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جن کو جناب سیدہ نے زینب سلام اللہ علیہ، یہ کس کی سنت ہے؟ بی بی زینب کی سنت ہے، امام زین العابدین کی سنت ہے۔ تو جو اذان میرے مولا نے برپا کی وہ اگر ہم انجام دیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اذان حقیقی ہے۔ اور وہ اذان جو بی بی نے انجام دی اگر اس سے ہٹ کے ہم انجام دیتے ہیں وہ فلسفہ اور لاجک جو جناب زہرا ثانیہ زہرا کی گفتگو میں تھا، اگر اس سے ہٹ کے ہم کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری رسم ہوگی
جناب سیدہ زینب کی سنت نہیں ہے۔ جناب سیدہ کی سنت کیا ہے کہ آپ نے اپنے خطبات کے ذریعے سے قرآن کو زندہ کیا، اپنے خطبات کے ذریعے سے دین کو زندہ کیا، اپنے خطبات کے ذریعے سے اقدار دین کو احیا کیا، اپنے خطبات کے ذریعے سے عبادات کو زندہ کیا، اپنے خطبات اور اپنے اعمال کے ذریعے سے نماز کو احیا کیا، قرآن کو احیا کیا، ظالموں کے ظلم کو برملا کیا، طاغوت کو برملا کیا۔ اگر ہماری عزاداری ظالموں کے خلاف ہے، اگر نظام عدل کو برپا کرنے کے لیے ہے تو یہ سنت زینب ہے، لیکن اگر ہماری عزا سے ظالموں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ رسم ہے، یہ حقیقی عزاداری ہے۔ اور یہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ برطانیہ نے جب پہلے عراق کو فتح کیا تو ایک ان کا جنرل وہ کربلا سے گزر کے جا رہا تھا اور کربلا سے اذان ظہر کی آواز آئی۔ یہ پوچھتا ہے اپنے مترجم سے کہ بھئی ٹرانسلیشن کرو، یہ کیا مسلمان کہہ رہے ہیں؟ اس نے تفصیل شروع کی، کہا جی کہ یہ مسلمانوں کی عبادت ہوتی ہے، اس کے لیے یہ اعلان کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، تفصیل۔ اس نے کہا مختصر بتاؤ بھائی یہ نظام برطانیہ کے حق میں ہے یا مخالف ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو برطانیہ کے نظام کے متعلق نہیں ہے۔ تو اس جنرل نے کہا کہ جتنی مرضی اذانیں دیتے رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس وجہ سے عزاداری اور اذان وہ ہے کہ جس میں روح بلالی پائی جائے، عزاداری وہ ہے کہ جس میں روح حسینی پائی جائے، اور روح حسینی کی عزاداری وہ ہے کہ جو ظالموں کو للکارتی ہے، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتاتی ہے کہ ہم حسینی ہیں، جہاں پہ بھی یزید وقت ہے ہم اس کو للکاریں۔ اور دیکھیں حسینیت یہ ہے، حسینیت مردہ یزید کے اوپر لعنت بھیجنے کا نام نہیں ہے۔ آج کوئی ضیاء الحق کے اوپر لعنتیں بھیجتا رہے، بھیجیں گے کون ہے کوئی ضیاء الحق کا؟ کوئی بھی اتنا بڑا فن خان جو آپ کو روکے گا؟ آج مثلا جو بھی مر گیا ہے بڑا ڈکٹیٹر مشرف، اس کے خلاف آپ لانتے بھیجیں، کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ سنت اور سیرت حسین ابن علی یہ ہے کہ زندہ یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے للکارو، اور بتا دیا حسین ابن علی نے مثلی لا یباع مثلا، فرمایا کہ مجھ جیسا میرے کردار کا مالک حسینی عزادار کبھی بھی یزیدوں کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ عزاداری سید الشہداء یہ ہے، عزادار یہ ہے، اور کربلا ایسے عزادار برپا کرتے ہیں۔ صرف خیال میں کربلا ہوگی اور ہم ثواب کے لیے آئیں، اس سے کربلا برپا نہیں ہوتی۔ اور حسین ابن علی وہ ہیں کہ جنہوں نے زندہ یزیدوں کو للکارا، زندہ طاغوت کو للکارا، اور جو نظام کے دشمن آپ نے دین اسلام کے، ہم عموماً ہمارے ذہن میں ہم جو یزید کو دشمن رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے امام حسین کو شہید کیا، نواسہ رسول کو شہید کیا۔ لیکن امام حسین کیوں دشمن رکھتے تھے؟ کیونکہ وہ دشمن قرآن تھا، وہ دشمن وحی تھا، وہ دشمن نبی تھا۔ اس وجہ سے میرے مولا اس کو جو ہے وہ دشمن رکھتے تھے۔ اور یہی جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، امام حسین کے دشمن تین طرح کے، اسی طرح دوست بھی تین طرح کے، اور دشمن جو امام صدر نے بیان فرمایا، موسیٰ صدر نے فرمایا کہ ایک وہ دشمن کہ جس نے میرے مولا کے ظاہری بدن کے اوپر خنجر چلایا، شمر ملعون ہولی، خدا لعنت کرے ان کے اوپر، یہ بھی دشمن ہے امام حسین علیہ السلام۔ اور دوسرے بنی امیہ بنی عباس، جنہوں نے آپ کے روضہ اقدس کے اوپر حل چلائے،
سبزیاں کاشت کی، لیکن یہ بھی ملعون، یہ بھی دشمن ہے حسین ابن علی۔ اور ایک وہ دشمن ہے کہ جس نے پیغام حسین کو ٹریک سے اتار دیا، جس نے حقیقت حسینیت کو کیا کیا، اس کے حقیقی ٹریک سے اتار دیا، اس میں تحریف کر دی۔ تو اب یہ سارے دشمن برابر ہیں۔ پہلا دشمن بھی ملعون کہ جس نے آپ کے ظاہری بدن کو شہید کیا، یہ بھی ظالم۔ دوسرا وہ کہ جنہوں نے آپ کی یادگار کی بے حرمتی کی، یہ بھی ملعین۔ لیکن دیکھیے درجات ہیں۔ اور تیسرا سب سے ظالم ترین وہ شیطانی ذہن ہے کہ جنہوں نے حسینیت کے معنی میں تعریف کی اور کہا کہ صرف مجالس سنو ثواب کے لیے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے حسین ابن علی کا۔ اللہ نے حسین کو بشریت کی نجات کے لیے، بشریت کی صلاح کے لیے، بشریت کی فلاح کے لیے، بشریت کی کامیابی کے لیے حسین ابن علی کو اپنا نمائندہ حق بنا کے کربلا میں بھیجا ہے اور کہا تھا دنیا والوں اس حسین کی تعصی کرو گے تو قیامت تک کامیاب رہو گے۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا کہ حسین جو الہی رول ماڈل تھا بشریت کے لیے، انہوں نے گما پھرا کے صرف ثواب میں منحصر کر دیا۔ حسین ابن علی کی ذات والا مقام بہت عظیم ہے، بہت کریم ہے، اور حسین ابن علی کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ابھی تک کوئی بھی حقیقت حسینیت تک نہیں پہنچ سکا۔ اور یہ وہ سمندر ہے معارف کا کربلا۔ اور حسین ابن علی نے یہ قیام اس لیے کیا تاکہ دنیا فلاح پا جائے، دنیا سعادت پا جائے۔ اور یہ کربلا کا پیغام جاویدانی ہے۔ اور اگر ہم سعادت مند بننا چاہتے ہیں تو کربلا کو اس نظر سے دیکھیں۔ ظاہر ذاکر صاحب بھی آگے چند جملے مصیبتیں کربلا بیان کیے جائیں۔ ولی کے دربار میں بلایا تو وہاں میرے مولا نے مفصل خطبہ دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ تم کس کے لیے بیعت مانگ رہے ہو؟ یزید رجل فاسق مولد الفسق وشارب الخمر۔ فرمایا کہ یزید کے لیے کہ جو فاسق و فاجر ہے، جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں حسین کو نہیں جانتے ہوں، میں تو آیا تطہیر کا وارث ہوں، میں گود بطول میں تربیت یافتہ ہوں، میں وحی رسول کے ساتھ پلا بڑا ہوں۔ فرمایا میرے جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر رہے۔ وہیں پہ آئے نانا کے روزے کے اوپر، نانا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ نانا جان یہ کس نے بتا دیا شام والوں کو کہ نبوت کا کوئی وارث نہیں ہوتا؟ فرمایا نانا جان یہ تمہاری نبوت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کرامت بخشی ہے۔ فرمایا نانا جان میں زندہ ہوں، میں قرآن کا وارث زندہ ہوں، میں زندہ رہوں نہ رہوں تیرا قرآن زندہ رہے گا، تیرا دین زندہ رہے گا، تیری وحی نورانی رہے گی۔ اور یہی وجہ ہے جناب سیدہ نے یزید کو مخاطب کر کے کہا تھا قد قاعدے، فرمایا کہ جو بھی تو نے مکر کرنا ہے، فریب کرنا ہے کر لو، تو قرآن کو بھی نہیں مٹا سکتا نہ ہی نام رسول کو مٹا سکتا۔ تو میرے مولا نے وہیں سے رسول اکرم کی خدمت میں کچھ باتیں کی عالم رویہ میں، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ حسین ان اللہ انشاءنا قتیلا ان اللہ انشاءنا سبایا۔ فرمایا حسین تو اللہ کی راہ میں شہید ہو کے عظیم مقام کے اوپر فائز ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ حسین یہ مخدرات عصمت جائیں گی، تیری تحریک کی تبلیغ کریں گے۔ عزیزان محترم مختصر کرتے ہوئے یہ کاروان تیار ہو رہا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے عبداللہ ابن سنان
کہتا ہے میں مدینے میں کسی کام کے لیے گیا ہوا تھا، کیا دیکھا، ایک ایک مخدرہ عصمت آ رہی ہے، ان کو سوار کیا جا رہا ہے۔ قاسم کی والدہ آئی ہیں ام فروا، انہوں نے محمل پہ سوار کیا ہے۔ پھر علی اصغر کی والدہ آئی ہے، علی اکبر نے سوار کیا ہے۔ کہتے ہیں آخر میں ایک مخدرہ عصمت و طہارت آئی ہے، جناب قمر بنی ہاشم نے اپنے گھٹنے ٹیکے ہیں اور کہا ہے کہ بینا آؤ تم میرے پاؤں کے اوپر، میرے گھٹنے کے اوپر پاؤں رکھ کے محمل میں سوار ہو جاؤ۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کس عزت کے ساتھ، کس احترام کے ساتھ بی بی کو محمل کے اوپر سوار کیا گیا۔ عزاداران محترم مختصر کروں، یہ کاروان مکہ سے ہوتا ہوا کربلا آیا۔ جب عاشورہ کا دن آیا تو ایک مرتبہ جب ساری خواتین کو جناب زینب نے سوار کیا، ایک مرتبہ مقتل کی طرف منہ مڑ گیا اور کہا اے قمر بنی ہاشم، اے علی اکبر، اے میرے جوانوں، جب میں پہلے مدینہ میں سوار ہوئی تھی تو آپ نے مجھے سوار کیا تھا، آج دیکھو میرے بھتیجا بیمار ہے، مجھے کوئی اونٹ پہ سوار کرنے والا نہیں ہے۔ عزاداران محترم مختصر کروں، ایک مرتبہ جناب زینب جب شام کی قیدیں گزار کے مدینہ میں آتی ہیں تو وہاں پہ ایک مرتبہ جب نانا کا شہر دیکھا ہے نا تو وہاں پہ ایک عربی میں بین کیا، کہا کہ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، کہ میرے جدہ کے شہر آج میں اجڑ کے آ رہی ہوں، جب میں گئی تھی آباد تھی، میرے ساتھ حسین ابن علی تھے، میرے ساتھ قمر بنی ہاشم تھے، جوانان ہاشم تھے، آج آئی ہوں چاند کچاوے لے کے آئی ہوں، چاند مستورات ہے۔ عزاداران محترم پھر جب اپنے نانا کے مذاق کے پاس آتی ہیں، آکے کہتی ہیں نانا جان اگر یہاں پہ نامحرم نہ ہوتے تو میں اپنی کمر سے کپڑا اٹھا کے بتاتی کہ کتنے ظلم کیے گئے ہیں۔ کہا نانا جان غم کی وجہ سے میری آنکھیں زخمی ہیں، فرمایا نانا جان میرا دل پھٹا ہوا ہے۔ عزاداران محترم مظلومیت کی انتہا دیکھیں، جب آپ جاتی ہیں نا تو آپ کے بھیا محمد ابن حنفیہ سگے بھائی وہ پوچھتے ہیں امام زین العابدین سے، فرماتے ہیں کہ یہ بڑھیا کون ہے؟ وہاں پہ میرے مولا رو پڑے، رو کے کہتے ہیں کہ یہ بڑھیا نہیں ہے، یہ تمہاری بہن زینب ہے۔ عزاداران محترم مختصر کروں، پہچان نہیں سکی جناب سیدہ جب تکلیف پہنچے تو عموماً بیٹیاں آ کے ماں کے ساتھ درد دل کرتی ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ عزاداران محترم جناب سیدہ آئی ہے اپنی والدہ کی قبر کے پاس اور درد دل کرنے کا عجیب طریقہ ہے، وہ کیا ہے، اپنے دامن سے امام حسین کا چکنا چور جس میں تلواروں کے نشان ہیں، جس میں نیزوں کے نشان ہیں، عزاداران محترم قمیض نکال کے تویز قبر کے اوپر بچا کے کہا کہ میں زبان سے کچھ بتانا نہیں چاہتی، اسی قمیض سے دیکھ لو تمہارے رخت جگر کے ساتھ کیا کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین